ٹائم کی قلت ہے، اتنی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آیت کو صرف ٹچ کرتا ہوں جو تلاوت کی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ کلیم گیا طور پر، رب کہتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر حبیب جاتا تو کیا ہوتا؟ رب کہتا سونے ٹھہر رج کے ویکھن دے دے۔ اور یارا یہ تو میں گل کر رہا ہوں کملی والے دی، اے حاجی رمضان صاحب بلائے نے پیر تے اے اس محبوب دا خون ہے، اس محبوب دی نسل ہے، اس محبوب کی اولاد ہے۔ جب یہ آئے لیٹ آئے، لیکن آپ سارے بندے کہیں گے حاجی رمضان صاحب پیروں کو روکیں، ہم نے رد کی ابھی دیکھا نہیں ہے، مجھے بتاؤ اگر رسول کی اولاد کا حسن یہ ہے تو رسول کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ آؤ آپ کو بتاؤں اس حسن کی کیا شان ہے، کہ میں نہیں بتاتا، آؤ آپ کے بابے سے پوچھ لیتے ہیں، کھڑی والے بابے سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکھ یوسف ایک وال نجیا، اور جنہوں نے کسی انسان کے آگے زانو تلمذ طے کیے ہو نا تو ان کو پتا ہوتا ہے ادب کیا شے ہے، احترام کیا ہے۔ یہ جس کے بال کی بات عارف کھڑی کر رہی ہے یہ مقتدی ہے اور زہرا کا بابا امام ہے، اور جس کے مقتدیوں کا یہ عالم ہے اس امام کی کیا شان ہوگی؟ لکھ یوسف ایک وال نجیا، ہوگی جوان اجے لکھ یوسف ایک وال نجیا، ہوگ جوان اجیا، دن دن روپ زیادہ چڑھی سی، کدے نہ ہو سی بے حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب مصطفی حضور قبلہ عالم کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، یہ ادھر سارے علماء ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی زلفوں کی قسم کھائی ہے؟ اسے بولو، ڈرو نہیں یار، جڑی گل دل چاہیے کھلی کر سو۔ یوسف علیہ السلام کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، آپ کے چہرے کی قسم کھائی ہے، آپ کی لبوں کی قسم کھائی ہے، آپ کی آنکھوں کی قسم کھائی ہے، آپ کی پیشانی کی قسم کھائی ہے، آپ کے سر کی قسم کھائی ہے، آپ کے سینے کی قسم کھائی ہے، آپ کے قدموں کی قسم کھائی ہے، آپ کے ہاتھوں کی قسم کھائی ہے، اور جس بال کی بات عارف کھڑی کر رہا ہے یہ مقتدی ہے نبی، میرا نبی امام ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ زلفوں کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، چہرے کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، آنکھوں کی قسم ہے، زبان کی قسم ہے، قدموں کی قسم ہے، ہاتھوں کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے۔ اگر دیکھو سب سے تو مصطفیٰ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے کا سارا خدا کی قسمیں نظر آتا ہے۔ اگر یوسف کا بال اتنا شان والا ہے تو میرے مصطفیٰ کے بال کی کیا شان ہوگی؟ اچھا ناراض نہ ہونے لگے، گل کرنے لگے، میرے اپنے دل دی گل ہے، تسی بے شک اگر کسی نہیں مننی نا تو وہ واپس من دے جائے، میں گجر خان لے جا سا، لیکن سن لو، میں کیا سن لو، اگر یہاں پر اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اب یہ اعلان ہو جائے کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی جناب حاجی صابر صاحب کے گھر میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے منہ مبارک آئے ہیں، یہ حاجی صابر صاحب وہ ہیں جنہوں نے پہلے مجھے بلایا تھا یہاں پر، چودھری اقبال صاحب گجر خان سے لے کر آئے تھے، آج ان کے خانوادے کا ایک نوخیز برخوردار لے کے آیا ہے،
تو اگر اعلان ہو جائے ان کے گھر میں سرکار کے منہ مبارک ہیں تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ تقریر چھوڑ دیں گے، سارے ادھر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ جی قاری صاحب یہ سرکار کے منہ مبارک ہے، حضور کے بال مبارک ہے۔ اب بات کو پتہ نہیں کون دل میں لے گا اور کون سر سے اتار کر باہر پھینک دے گا اور کون اس بات پہ قائم ہو جائے گا۔ دوستو وہ جس کے منہ مبارک کے لیے آپ ذکر میلاد کا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بال بھی اسی مصطفیٰ کے ہیں اور یہ آل بھی اسی مصطفیٰ کی ہے۔ اگر نہیں ہے تو سوال کرو مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اگر وہ منہ مبارک بال مبارک جس نبی کے بال ہیں نا اسی نبی کی یہ آل ہے، بالوں کے لیے دوڑتے ہو، آل کے لیے کیوں نہیں دوڑتے ہو؟ ادھر توجہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ادھر دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک جملہ علماء بیان کرتے ہیں، الولد سر ابی، بیٹا باپ کی نشانی ہوتا ہے، بیٹا باپ کی نشانی۔ حضرت بڑے ادب سے درخواست کروں گا، سر کا معنی نشانی بھی ٹھیک ہے لیکن سر کا معنی راز بھی تو ہے نا، سر کا معنی راز۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں نا تو اللہ کے فضل سے ان بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کا صدقہ میں بعد میں سے بات نکالتا چلا جاؤں گا۔ توجہ کریں، سر کا معنی اولاد بھی ہے اور نشانی بھی ہے، سر کا معنی راز بھی ہے۔ میرا بیٹا میری نشانی ہے، مصطفی صاحب کا بیٹا ان کی نشانی ہے، رمضان صاحب کا بیٹا ان کی نشانی ہے، رضوی صاحب کا بیٹا ان کی نشانی ہے، نعت خان صاحب کا بیٹا ان کی نشانی ہے، ان کا راز ہے۔ لیکن یہ جو ہستی آئی ہے یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا راز ہے۔ اب چونکہ 4 بجنے کو ہیں، ایک تھوڑی سی جھلک، چونکہ جلسہ میلاد کا ہے، میں الحمدللہ آیت پر گفتگو کرنا، تفسیر بیان کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن ایک میلاد بیان کرنے کا میرے کا اپنا رنگ ہے۔ صرف ایک جھلک بیان کرتا ہوں، صرف ایک جھلک۔ آمنہ خاتون کہتی ہیں 11ویں کی رات جا رہی ہے، 12ویں کی رات آ رہی ہے، آدھی رات گزر گئی، پہلا پہر گزر گیا، جب پچھلی رات کا وقت آیا، آمنہ کہتی ہیں جب پہلا مہینہ آیا میں نے دیکھا کہ لمبے قد والے بابا جی ہیں، چٹا سوٹ پہنا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ ہے، مجھے آگے کہتے ہیں آمنہ تجھے سلام، تجھے مبارک۔ میں کہتی ہوں بابا جی کس بات کی مبارک، کیسا سلام، آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں بچی تو مجھے جانتی نہیں، میں تیرا بابا آدم علیہ السلام ہوں۔ آمنہ کہتی ہیں پہلے مہینے آدم علیہ السلام، پھر دوسرے مہینے نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام۔ 9 مہینے گزرے، 9 مہینوں میں 9 نبی مبارکیں دینے کے لیے آئے۔ اور جس کو نبی مبارکیں دیں وہ تیرے جیسا نہیں ہو سکتا، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آمنہ کہتی ہیں جب 12ویں کی رات آئی میں پریشان ہوں، میں غمزدہ ہوں، میرے گھر میں بتی کوئی نہیں، دیا کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، نوکرانی کوئی نہیں، خادمہ کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں جب ولادت کا وقت قریب ہوا میں نے آنکھ جھپکی، میں نے کیا دیکھا؟ 3 عورتیں لمبے لمبے قد والی میرے سامنے کھڑی ہیں۔ افسوس اگر وقت ہوتا میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا، کھول کے بیان کرتا، لیکن یہ زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح۔ آمنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں حوا۔ دوسری سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں مریم۔
تیسری سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے آسیہ۔ چوتھی سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں حاجرہ۔ اب ذرا اپنی عقل میں دستک دینا، ایک قیاس ایک دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ اماں حوا تو آ گئی، وہ سب کی ماں ہے، حاجرہ آ گئی سرکار کی دادی لگتی ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے مریم کیوں آئی ہے اور آسیہ کیوں آئی ہے، اس میں راز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں راز یہ ہے کہ حوا آئی دادی بن کے، مریم آئی دادی بن کے، حاجرہ آئی دادی بن کے۔ مریم اس لیے آئی کہ مریم نے روح اللہ کا میلاد دیکھا ہوا ہے، اور آسیہ نے کلیم اللہ کا میلاد دیکھا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے مریم تو نے روح اللہ کا میلاد دیکھا ہے، آسیہ تو نے کلیم اللہ کا میلاد دیکھا ہے، آؤ نہ ذرا آج میں تم کو حبیب اللہ کا میلاد دکھاؤں۔ آمنہ کہتی ہیں عورتیں سامنے کھڑی ہیں، کہتی ہیں فکر نہ کر ہم آ گئی ہیں، بس ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آمنہ کہتی ہے سرکار کا میلاد ہو گیا، حضور تشریف لے آئے، جب حضور کی جلوہ گری ہوئی میں نے دیکھا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں فرشتہ آیا، لیکن دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بادل آیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بادل کے اندر فرشتہ ہو، اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا تو صحیح نہ کوئی بھی آیا، بادل آیا، فرشتہ آیا۔ آمنہ کہتی ہے اس نے میرے لال کو اٹھایا، اٹھا کر میری آنکھوں سے غائب کر دیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، محبت والی بات، بس یہ آخری بات ختم کرنے لگا۔ آمنہ کہتی ہیں میری آنکھوں سے غائب کر دیا، میں پریشان ہو گئی، میرا لال کدھر گیا، میرا لخت جگر کدھر گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد لے کے آئے، جب لے کے آئے وہ فرشتہ کہتا آمنہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے محبوب کو لے کر گئے تھے، ساری خدائی کو دکھایا ہے، مشرق والوں کو دکھایا ہے، مغرب والوں کو دکھایا ہے، جنوب والوں کو دکھایا ہے، شمال والوں کو دکھایا ہے، آسمان والوں کو دکھایا ہے۔ رب نے کہا جاؤ ان کو دکھاؤ یہ میرا محبوب ہے۔ سوچو ذرا، وہ محبوب جو سب کو دکھایا گیا ہے وہ ہمیں عطا کیا گیا، وہ ہمیں عطا کیا گیا۔ دنیا کا قاعدہ ہے، عالم کوئی آئے نا میر پر تو کہتا جی یہاں علماء کتنے رہتے ہیں، کوئی پیر صاحب آئے، کوئی شیخ طریقت آئے تو کہتے ہیں یہاں پر آستانے کتنے ہیں، کوئی شاعر آئے تو کہتا ہے یہاں پر شاعر کتنے ہیں، کوئی حکیم آئے تو کہتا ہے یہاں پر حکیم کتنے ہیں، کوئی ڈاکٹر آئے تو کہتا ہے یہاں پر سب سے کوالیفائیڈ اور اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر کون ہے۔ یہ قاعدہ ہے، بندہ اپنی پارٹی کے بندے کو پسند کرتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے یہ خدا کا محبوب عرشوں کا مہمان پسند غریبوں کو کرتا ہے۔ پسند ہے کسے شہر دے وچ کوئی طبیب آوے، پتے آ کے طبیبان دے پوچھدا ہے، قاصد کھل کے چٹھیاں محبوب ولے، حال روز حبیبان دے پوچھدا ہے، تے بیلی پوچھدے نے صدا بیلیاں نو، پتے کون رقیبان دے پوچھدا ہے، ناصر شاہ اقلال مائی آمنہ دا، او جڑا حال غریبان دے پوچھدا ہے۔
پسند تمہیں کرتا ہے. تم ایک میلاد منا کے احسان نہیں کر رہے ہو, تم ساری زندگی میلاد مناؤ تو احسان کا حق نہیں ادا کر سکتے. وہ امیروں کو پسند نہیں کرتا, غریبوں کو پسند کرتا ہے. آمنہ کہتی ہیں لے گئے, جب واپس آئے مجھے کہا آمنہ ہم لے کے گئے تھے مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ محبوب ہے. حضور خواجہ خواجگاں سید السادات حضور پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب اور بابو جی میرے حضرت کے والد گرامی, آپ کے سامنے کچھ ساتھی آیا, کہتا حضور میرے بچے کی شادی ہے, ایک دن کے لیے محبوب دے دیں. محبوب گولڈن شیف کے قوال کا نام ہے. حاجی محبوب علی فوت ہو گیا, اللہ پاک جنت نصیب فرمائے. ایک دن کے لیے محبوب, اس نے تو بات کی نا حاجی محبوب قوال کی, اور فقیر نے اپنی راز کی بات کی. اپنے فرمایا او سنگیا محبوب دین والی چیز نہیں ہوندی, محبوب تے وکھائے بھی نہیں جاندے. محبوب تے وکھائے, اوے تم محبوب دکھاتے نہیں ہو, رب نے دکھایا ہی نہیں, دے دیا ہے, فرمایا یہ محبوب ہے. اب آخری جملہ اور بات ختم. آمنہ کہتی ہے سرکار آ گئے, لیٹے ہوئے ہیں. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں المولد العروس کتاب کا نام ہے, جس کو چاہیے وہ میں پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں نادا بمنادی یا آمنہ. بڑی توجہ, آخری بات. آمنہ کہتی ہیں کسی آواز دینے والے, نادا بمنادی یا آمنہ, کسی آواز دینے والے نے آواز دی. کیا آواز دی؟ آمنہ کہتی ہیں آواز آئی اے آمنہ یہی تو ہیں جو میرے محبوب ہیں, میرے لاڈلے حبیب ہیں, اور اے آمنہ یہی تو ہیں جو زہرا کے بابا جان ہیں اور حسنین کے نانا پاک ہیں. اور تسی مینوں جو مرضی آکھے کوئی گل نہیں, لیکن لکھی گل ابن جوزی ہے. اے دسو کہ باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ مثلا حضرت تشریف لائے ہیں تو حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ پہلے آئے تھے, ان کے گھر میں بیٹے ہوئے, آگے ان کی نسل ہوئی, آگے ان کی نسل ہوئی, آگے ان کی نسل ہوئی. باپ پہلے ہوتا ہے, پھر بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, آگے بیٹی کے گھر اولاد ہو یا بیٹے کے گھر اولاد ہو, اس کا تیسرا سٹیپ ہے. اتھے ہی ہو چلے گئے. اصل میں آج رمضان سے صاحب کی کہ دعوت دے سام گجر خان میری مسجد میں اتھے تشریف لے آؤ, پھر تو ان پتہ لگ سی بھی سننے لگ کے اچھا جو ہوں. توجہ کریں میری بات پر. پہلے باپ ہوتا ہے, پھر عقد ہوتا ہے, عقد کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے, بیٹی ہو یا بیٹا ہو. آگے اگر بیٹی کی اولاد ہو تو نواسا نواسی ہوتی ہے, اور اگر بیٹے کی ہو تو وہ پوتا یا پوتی ہوتی ہے. پوری کائنات میں انوکھی شان ہے مصطفیٰ کی. ہر نبی کی اولاد بیٹے سے چلی ہے, صرف مصطفیٰ کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے. اب ذرا غور کیجئے, سرکار آج آئے ہیں, زہرا کا اعلان فرشتہ کر رہا ہے, حسنین کا اعلان فرشتہ کر رہا ہے. اگر فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے تو مصطفی صاحب کبھی کوئی بیان کریں یا میرے جیسا ناقص گناہگار بندہ بیان کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان فرشتوں کی سنت ہے, یہ بیان فرشتوں کی سنت ہے. آخری بات, ربا اونا امام پیچھے جو گلال نبی دے, پاک شہید پیارے تیرے تے افسر آل نبی دے.
پیش کی ہے. زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. میں حضرت صاحب سے دست عرض کروں گا میری اہلیہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں اور میری صحت کے لیے. یہ آج کرامت ہے حضرت صاحب کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں 2 مہینوں سے کھانسی کا مریض ہوں. یہ بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, شاگرد ہے, اس کو پتا ہے کہ پورے میلاد شریف میں اتنی کھانسی تھی کہ میں پروگرام باہر دے نہیں سکا. آج حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا. یہ ان کی محبت ہے اور حضرت کی کرامت ہے جو میں نے عرض کیا ہے. زندگی رہی تو پھر سے وما علینا الا البلاغ. حضرات محترم, خطیب محترم, ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ان کا بیان آپ نے سنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے. تیرا آسینہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے. میری شاعری کا سیکا سریام چل رہا ہے. میری شاعری کا سیکا سریام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے میں تیرے نثار آقا
میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازشی مجھے جانتی ہے دنیا میرا کام چل رہا ہے مجھے جانتی ہے دنیا میرا کام چل رہا ہے تیرا آسیتا سلامت مجھے اس قدر جہاں میں ناقابل ملتا مجھے اس قدر جہاں میں تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو کچھ میں خود کلام پاک پڑھی ہے جو کچھ دوستوں نے پڑھا سب آپ کی ملتی آمین الہ العالمین جو بھی کلام پاک پڑھا گیا ہے درود شریف پڑھا گیا ہے محفل پاک ہوئی ہے لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا اس سب کا اجر و ثواب تیری بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین
حضور قبلہ عالم حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے آباء و اجداد کے جتنے لوگ، آپ کے خاندان سے جتنے بھی لوگ، خصوص بالخصوص حاجی صاحب حاجی رمضان صاحب کے آباء و اجداد کے جتنے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت کر کے ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول منظور۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری اس محفل پاک میں حاضری کو قبول منظور، خصوص بالخصوص میرا یہاں آنا قبول منظور۔ الہ العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو دور کر، جان میں مال میں رزق میں برکتیں عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਾ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ